بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر صاحب، اگر آپ بتا دیں، شروع آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کی احیاء کے لیے مبعوث ہوئے، اور اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ امت مسلمہ کے لیے اور دین اسلام کے لیے، اسلام کی اثر نو احیاء کے لیے آپ نے کیا وہ کام کیے ہیں جن کو ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں، وہ زمانہ ایک گویا مذاہب کی آپس میں ایک جنگ کا زمانہ تھا، اور ہندوستان میں اس زمانے میں عیسائیت بھی بڑے زور پہ تھی، ہندوؤں میں بھی بعض تحریکات ایسی اٹھ رہی تھیں کہ وہ اپنی ریوائول کی کوشش میں تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان پہ تو خود مسلمان علماء اور مصنفین اور شعراء جو ہیں وہ ان کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ جہالت، قرآن کریم سے بے رغبتی، عدم واقفیت، اور علمی پہلو سے، اخلاقی پہلو سے، ہر پہلو سے بہت ایک انحطاط تھا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، اور ابتدا سے ہی آپ کے دل میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر بہت درد پیدا ہوتا تھا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہر دیندار شخص کی آنکھ کو خون کے آنسو رونے چاہیے، جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے، جو قحط کی کیفیت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح زین العابدین کی کیفیت تھی، اور دین احمد بیمار و بے کس ہمچو زین العابدین۔ تو اس کیفیت میں آپ کا دل بہت تڑپتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق آپ نے قلم کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیا، اور سب سے اول تصنیفی طور پر آپ نے یہ مہم اپنے ہاتھوں میں لی کہ اسلام کی، قرآن کریم کی، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو دنیا پہ ثابت کیا جائے۔ بڑی کثرت سے آپ نے مختلف اخبارات میں بھی مضامین لکھے، اور ان میں سے اور ایک بڑی مارکہ آراء کی کتاب جو ہے وہ براہین احمدیہ ہے، جو آپ نے تصنیف فرمائی، اور اس کے لیے چیلنج بھی دیے لوگوں کو کہ اس میں جو میں دلائل اسلام کی حقانیت پہ دے رہا ہوں، تمام مذاہب کو یہ دعوت ہے، مذہب والے ہوں یا غیر مذہب والے ہوں، دہریہ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ آئیں اور ان دلائل کو توڑیں، یا اپنے اپنے موقف، اپنے اپنے مذہب، اپنے خیال کے مطابق اس کی حقانیت کے لیے دلائل ثابت کریں۔ تو اس میں آپ نے جو اس وقت تک آپ کے پاس جائیداد کی صورت میں چیز مہیا تھی، اس کی ویلیو، اس کے مطابق آپ نے وہ ساری کی ساری کہا کہ میں انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کتاب نے ایک بہت بڑا ارتعاش پیدا کیا ہے مذہبی دنیا میں، اور آج تک کوئی ان کا جواب نہیں دے سکا، اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ جو کتاب ہے، اس کو پڑھ کر مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے کہ ہم یوں ہی سمجھتے تھے کہ ہم ہر چیز میں مار کھا چکے ہیں، ان کی جو شکست خوردہ ذہنیت تھی وہ بدلی ہے، ان میں بھی اعتماد پیدا ہوا ہے کہ ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اور پھر ہر پہلو سے اسلام کے ایمانیات کا جہاں تک تعلق ہے، ان میں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، بعث بعد الموت پر ایمان ہے۔ ہر پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو ثابت کیا، اور جو اعتقادی غلطیاں مسلمانوں میں آ گئی تھیں ان کی نشاندہی کی، ان کی اصلاح کی، جو عملی کمزوریاں تھیں ان کے لیے بھی کمزوریوں کو دور کیا۔ تو یہ ابھی بات آگے چلے گی، تو بے شمار پہلو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خدمات کے، جو اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی ترقی اور بھلائی اور بہتری کے لیے آپ نے فرمائے۔ جی۔